ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرغ کی آواز سنو نا، یہ مرغ کی آواز دیکھو اتنی اچھی لگی ہے، تو اللہ کا فضل طلب کرو کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، مرغ کی آواز آ گئی ہے تو اذان کی آواز آ گئی ہے، کیونکہ اذانوں کے وقت وہ زیادہ بولتا ہے۔ اور گدھے کی آواز سنو تو پناہ طلب کرو، کیونکہ وہ اتنی اونچی ایک تو بولتا ہے، اور جیسے مطلب کہ اور جو کہتے ہیں کہ اس کو شیطان نظر آتا ہے، جو بھی ہے وہ واللہ عالم، بہرحال اس کی آواز نہیں اچھی، کہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اس لیے وہ اونچی بولتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایسے بات کرو کہ تم ہر طریقے سے نا اچھے لگو۔ کئی لوگ بڑے پیارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بولتے بھی اچھے لگتے ہیں، چلتے بھی اچھے لگتے ہیں، بیٹھتے بھی اچھے لگتے ہیں، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے شاید ان کی وہ ساری چیزیں نا صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں سکھا دی اس قرآن کے ذریعے، کہ یہ اتنی گندی آوازیں ہیں، اور اس میں آواز میں سب سے بری جو آواز اللہ نے بتا دی ہے وہ گدھے کی آواز ہے، تو اس لیے اونچی نہ بولو۔ اور عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں اونچی بولنا چاہیے، گھروں میں اونچی اونچی بولیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے باہر آواز نہ جائے۔ آپس میں ایویں تھوڑا کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی کوئی بات ہو تو اپنے کمرے میں رہ کے نا جو بھی کرنا ہے، آپ نے جھگڑا ہے، کوئی اپنا کوئی مسئلہ ہے، بیٹھ کے حل کرو۔ کوشش کرو کہ اپنے گھر سے باہر اپنی فیملی کو بھی نہ پتہ چلے کہ کمرے میں کیا ہوا۔ یہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو نا عقل سکھانی چاہیے، ہمیں بھی لقمان علیہ السلام کی طرح، کہ جب اپنی بچی کی شادی کرو تو اسے یہ چیزیں موٹی موٹی طرح بتاؤ کہ بھئی جا کے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سسرال میں جا کے صبر کرنا، یہاں پہ جو ساری چیزیں تیرے ساتھ چلتی رہی ہیں نا اس میں تو تم بڑے مزے اڑاتی تھی، تیری باتیں بھی ہم سن لیتے تھے، ماں سے کبھی اونچا کبھی نیچا بول لیتی تھی، وہاں دھیان سے رہنا۔ یہ نہیں کہ وہ برے لوگ ہوں گے، لیکن کوئی ادب اداب ہوتا ہے سسرال میں رہنے کا، تو یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ اور میاں سے کوئی بات ہو جائے تو سب کے سامنے اس کی انسلٹ نہیں کرنی، کیونکہ شروع کے میں آپ کو بتاؤں جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، شروع کا وہ ساری زندگی وہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تم نے مجھے فیملی میں بیٹھے ذلیل کر دیتے تھے، وہ کہے گا تم نے مجھے فیملی میں بیٹھ کے اس طرح کیا تھا، یہ باتیں نا بھولتی نہیں ہیں ساری زندگی۔ تو اس لیے جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں، وہ چاہے لڑکا ہو اور چاہے لڑکی ہو، لڑکا ہے اسے بھی سکھاؤ کہ اپنی بیوی سے آہستہ آواز میں بولنا، اور بولنا تو اپنے کمرے میں بول، اور لڑکی کو بھی کہنا چاہیے اپنے سسرال جا رہی ہے اور بڑے آرام سے پیار سے صبر سے رہنا، پہلے ان کو سمجھنا پھر اپنی چیزوں کو بھی تھوڑا بہت سمجھانا، اس طرح پتہ چل جاتا ہے۔ اب جاتے ہی یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، کئی لڑکیوں کی عادتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جاتے وہ کہیں گی وہاں تو میرا دل نہیں لگتا، ہر چیز ان کی غلط۔ وہ ایک لطیفہ بھی سناتی جاؤں کہ نیٹ پہ لگتا ہوتا ہے، وہ بہو اپنی ماں کو فون کر کے کہتی ہے ماما مجھے گھر بلا لے، میں نے ان لوگوں میں نہیں رہنا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ماما سارے ان پڑھ ہیں، چٹی ان پڑھ ہیں۔ وہ کہتی اچھا، کہتی روزانہ 11 بجے مجھے جگا کے کہتی ہے وقت دیکھا، ذرا وقت دیکھنا، ذرا ٹائم دیکھنا۔ ماما انہیں ٹائم نہیں دیکھنا آتا۔ اب دیکھیں یہ لطیفے بھی ٹھیک ہے، نصیحت آتی ہے کہ وہ بےچارے کہہ رہے ہیں بہن 11 بج گئے ہیں، 2 بج گئے ہیں، اٹھ جا۔ کہتی مجھ سے پوچھتے ہیں آ کے ٹائم، تو انہیں ٹائم نہیں دیکھنا آتا۔ تو اس لیے یار بچیاں گھروں میں ٹھیک ہے دیر تک سوئی رہتی ہیں، اگر وہاں بھی آپ لوگوں کے سسرال میں کوئی اس طرح کا ماحول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تھوڑی چینج اپنی عادت کرو، پھر کچھ نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم، کہ کرخت آواز میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کی مثال بتائی ہے کہ وہ گدھے کی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 20۔ الم تراؤ ان اللہ، کیا کہہ رہی ہیں؟ 19 پڑھ لی ہے نا، تو اب ہم 20 پڑھتے ہیں۔ الم تراؤ ان اللہ، علم کیا نہیں، تراؤ تم نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے سخرا تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے کیا مسخر کر دیا، یعنی مسخر کر دیا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں، تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، تم انہیں یوز کر سکتے ہو۔ مسخر کر دیا ہے کیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، واسبغا، اور اس نے اپنی تمام کر دی ہیں، واسبغا کا مطلب ہوتا ہے تمام کر دی ہیں، علیکم تم پر، نعمہ ہو اپنی نعمتیں۔ اس نے مطلب کہ یہ نہیں اللہ نے کوئی انسانوں کی طرف کوئی جوسی کی ہے کہ کچھ نعمتیں چھپا، دنیا میں جو چاہیے نا ہمیں دے دیا، کوئی کنجوسی نہیں کی۔ کسی ملک کو کسی شہر کو یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی پھلنا ہو تو ادھر ہے تو ان کو جا کے کسی دوسرے شہر میں پھل لینے پڑے، ڈھیروں لگے پڑے، ہر چیز کے ڈھیر ہیں۔ اللہ نے کنجوسی نہیں کی، تمہارے آگے اپنی رکھ دی ہیں، زمین بھی رکھ دی، آسمان بھی رکھ دیا، یہاں تک کہ تمہیں تمہاری نعمتوں کے علاوہ زمین بھی دے دی، آسمان بھی دے دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، ریسرچ کرو، اور زمینوں کو دیکھو، سب چیزیں تمہارے آگے رکھ دی ہیں کل، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، اگر کوئی کل بندہ کہے گا نا حشر کے دن کہ اللہ آپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا،
اللہ کہے گا بالکل جھوٹ, یہ فلم دیکھ لو, فلم چلا دیں گے اللہ, یہ دیکھ لو اپنی ویڈیو, گھر میں تم سوئے رہتے تھے, باہر نکلتے 2 قدم پہ اتنی نعمتیں تھی, ہاتھ بڑھا کے تو تم نے پکڑنا ہے نا, سوئے سوئے تو تمہیں ہر چیز نہیں مل جائے گی کہ گھر میں تم محنت بھی نہ کرو, کہیں بھی نہ جاؤ اور کہو مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا, اور کہو کہ ٹائم پہ کھانا بھی ملے, ٹائم پہ چیزیں ہی ملے, ساری سہولتیں ہی ملے, اور کام کوئی کرنا نہیں. تو اللہ کہے گا بھائی 2 قدم چلتے دنیا بچھی ہوئی تھی. اب ایک جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جب لوگ ظلم سہتے سہتے بھی ایک جگہ مر جائیں گے نا تو انہیں اوپر بھی سزا ملے گی. اللہ کہے گا کہ میری زمین کم تھی, یہ زمین بچھا تو دی تھی تمہارے آگے, چھوڑ دیتے اس شہر کو, چھوڑ دیتے اس علاقے کو, چھوڑ دیتے اس ملک کو, میری زمین تھی آگے چل پڑتے. تم ظلم ہی سہتے گئے, بلکہ ظلم نہ سہنا پڑے, نمازیں چھوڑ دی کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے کافر, نماز چھوڑ دی لیکن تم نے ملک نہیں چھوڑا. تو وہ پھر ہجرت بہت ضروری ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی, مکہ تنگ ہو گیا. آپ سوچیں مکہ تنگ ہو گیا ان کے لیے, اور مکہ سے اتنی محبت تھی کہ جاتے وقت مڑ کے کہہ رہے تھے کہ مکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن میں کیا کروں. کیسے اللہ نے کہا نکلو یہاں سے اب, اس لیے کہ اب وہ اتنے دشمن تنگ آ گئے ہیں ایمان سے, اسلام سے, کہ اب وہ مار نہیں جاتے اور قتل کرنے ہی آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. رات کو پورے جتنے قبیلے تھے ان سب کے نوجوان تلواریں لے کے آئے تھے, اور سارے لوگ آ گئے تھے اور گھر کو گھیر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہے, نعوذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ہی اللہ نے ابھی کہا کہ آج نکل جاؤ, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی اپنے بستر پر سلا گئے کہ جو ان کافروں کی چیزیں میرے پاس ضمانت پڑی ہیں یہ دے دینا. دیکھیں ذرا, اور وہ کافر آپ بتائیں کہ ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہی رہتے تھے, خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی اور اپنی ایک سمپل زندگی گزار رہے تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, اخلاق والے تھے شروع سے, تو انہی مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا. وہ صادق اور امین کے گھر جا کے ہم بات کریں گے, وہ ہمارا فیصلہ کرائے گا, وہ سچا ہے اور امین ہے. امانتیں اس کے پاس رکھواتے تھے کہ اور کوئی نہیں ہمیں بھروسہ کسی پر, تب بھی وہ امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم ان کی امانتیں دے دینا. بتائیں, یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اتنی چیزیں. اس کے بعد ہے پھر کہ ساری نعمتیں تم پر پوری کر دیں. اب وہ نعمتیں کیا ہے؟ اللہ نے کہا ظاہراتن و باطناتن, وہ ظاہری بھی ہیں اور چھپی ہوئی بھی ہیں. یعنی کچھ نعمتیں جو ہے نا تمہیں ظاہر ہو رہی ہیں اور کچھ نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپی کھلی سب تمہارے آگے رکھ دی ہیں. اب تمہارا اپنا کام ہے کہ ان نعمتوں تک پہنچنا اور ان سے فائدہ اٹھانا. ومن الناس, پھر اللہ نے کہا کچھ لوگ تو ایسے ہیں میں یجادلو, جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ, اللہ کے بارے میں بغیر علم, بغیر کسی علم کے, اور ولا ہدن, اور بغیر کسی ہدایت کے, ولا کتاب منیر, اور بغیر کسی کتاب کے. یعنی نہ ان کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے, نہ ان کے پاس کوئی علم ہے, نہ ہدایت ہے, نہ کوئی کتاب ہے, لیکن وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. اب یہ ایتھیسٹ کو ہی دیکھ لیں نا, آج کل کے ایتھیسٹ کو, یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں دنیا خود ہی بنی ہے تو خود ہی ختم ہو جائے گی. یہ قرآن بھی اس میں بڑی غلطیاں ہیں. ہمیں پھر یہ بتائیں یہ کیوں کہا اللہ نے, ہمیں یہ بتائیں یہ کیوں کہا اللہ نے. وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں اللہ پالتا ہے, اور بھائی تمہیں جب ماں کے پیٹ میں رکھا تھا تو تم کیا خود تھا ماں کے پیٹ میں بیٹھا؟ وہ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ اس رب سے تم اب انکار کر رہے ہو اور جھگڑا کر رہے ہو. آپ کو بتاؤں یہ ایتھیسٹ ایسی باتیں, ہم جو عالم ہے نا, عالم لوگ جو صحیح علم جانتے ہیں, ان کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں کہ تمہارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے. تو علم ان کے پاس دنیا کا علم بہت ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کا علم تم بھی رکھو, اس قرآن کی ریسرچ کرتے رہا کرو ایک ایک چیز پر. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یہ میں پڑھا رہی ہوں آپ کو, یہ اوپر سے اوپرا سا ہے. اس کے جو جتنے بھی یہ جو گرامر ہے نا, اس کی عربی جو عربی دان ہے, ان کی ڈکشنریز میں یہ لفظ دیکھیں تو پتہ نہیں کیا کیا آپ کو مطلب پتہ چلے.